ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله حمد و ثنا دلائق اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک ہے جو ساری کائنات دا خالق مالک اور اللہ ہی سب دا رازق ہے۔ درود و سلام امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاکیزہ مطہر ذات واسطے۔ ہر وہ عمل جدا تعلق عبادات نال ہے، عمل چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے لیکن اس کو عبادت کیا جاندہ ہوئے اور دین اسلام اندر وہ واقعہ ہی عبادت ہوئے، وہ اتنی دیر تک اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہوندی جب تک نبی پاک علیہ السلام دی تعلیمات کے مطابق اس کو ادا نہ کیتا جائے۔ روح زمین تے جتنے مکاتب فکر نے انہاں دا اور اہل حدیث دا صرف فرق ان ہے۔ اسی آنے ہیں جس نے دنیا کی عبادت کے لیے وہی دلیل چاہیے، اگر اس عمل تے قرآن پاک اندر حدیث پاک اندر دلیل ہے پھر وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے۔ جس نے دنیا دین آکے وہی دلیل دین اندر موجود نہ ہوئے یا دین اسلام اس کو عبادت ہی نہ مننے، وہ بھاوے جتنی بھی اچھی چیز ہوئے اس کو دین نہیں کیا جائے گا۔ ہر چمکن والی چیز سونا نہیں ہوتی،
بڑیاں بڑیاں چیزاں انہوں نے چمکا کے دمکا کے دین بنانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن آئمہ محدثین نے ایسے بندیاں کا رد کیتا ہے اور انہاں چیزاں کو دنیا کے سامنے کھول کے بیان کیتا ہے کہ انہاں دا دین نال تعلق کوئی نہیں۔ وہی سادی جی مثال ہے، نماز تو پہلے پنجابی اندر، اردو اندر یا کسی اور زبان اندر جڑے الفاظ بولے جاتے ہیں صف چ کھلو کے، جنہاں کو دنیا نیت کہی دیے، اگر جو نیت ہے نہیں، اقرار ہے۔ یہ جڑے مروجہ الفاظ بولے جاتے ہیں نا، یہ دلیل نہ قرآن پاک اندر ہے نہ حدیث پاک اندر ہے۔ اس کو دنیا کہتی ہے نیت، لیکن اسی انہوں نیت نہیں مانتے، کیونکہ نیت دل دے ارادے دا نام ہے۔ صبح سحری ٹائم رمضان دا مہینہ ہے، برکت ہے، رحمت والا مہینہ ہے۔ صبح اذان تو پہلے، فجر کی اذان تو پہلے سپیکر اندر مولوی حضرات لفظ بولتے ہوں گے، وہ عام بندے مؤثر بولتے ہوں گے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، رمضان المبارک دے کل دے روزے دی میں نیت کر رہا، رکھیا آج نیت کل لڑے دی۔ یہ جڑے الفاظ نے انہاں دا تعلق دین اسلام نال کوئی نہیں۔ جدو آخری روزہ ہونا ہے نا، تے بندے نے نیت کرنی ہے میں کل دے روزے دی نیت کر رہا، اگلے دن عید ہونی تے عید والے دن اللہ دے بندیاں دا روزہ نہیں ہوتا۔ بس اینے کو لفظ میں کہاں گا، عید والے دن اللہ دے بندیاں دا روزہ نہیں ہوتا، جہاں ہوتا ہے نا وہ نام ہی نہیں لینا چاہیے۔ آخری روزے جب سارے بھائیوں کی نیت ہونی ہے تو سارا کام الٹ ہو جانا۔ انج ویسے شروع تو ہی کام الٹ ہے، پہلا روزہ رکھیا ہے تو نیت کی دوسرے دی، پہلے دی ہوئی نہیں، دوسرا دن آیا تو نیت تیسرے دی ہوئی ہے، دوسرے دی پھر نہیں ہوئی۔ جس چیز کا تعلق دین نال نہ ہوئے نا، اور دین نے جس چیز نو بیان نہ کیتا ہوئے، وہ تے بڑے بڑے بندیاں دیاں عقلاں دے پردے پہ جاندے نے کہ میں لفظ نہیں بولنا، یہ ترجمہ مانا کی ہے۔ بس یہ کوئی ضد چ لگے نہیں جی فلانا بندہ اس بات کو غصہ کرتا ہے، انہوں ساڑنا ہے۔ بس سانو کی لوڑ ہے سڑن دی، سانو کی لوڑ ہے حسد کرن دی؟ جدو کسی نے نہیں مننا تو وہ دی مرضی، سانو منانا ضروری نہیں، ساڈا مقصد سمجھانا ہے۔ بس ہدایت ملے نہ ملے وہ تے اگلے بندے دا مقدر ہے نا، ساڈا کام صرف سمجھانا ہے۔ انہاں چیزاں کا دین اسلام کا تعلق کوئی نہیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، صحیح بخاری اندر کتاب التفسیر اندر سورت قل ہو اللہ جتے آتی ہے نا، وہ دی تفسیر اندر نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک درج ہے صحیح بخاری۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں تو دو بندے بڑے برے لگتے ہیں، ایک وہ بندہ ہے جڑا اللہ کو جھوٹا کہتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ ہے جڑا اللہ کو گالا دیتا ہے۔ صحیح بخاری قل ہو اللہ کی تفسیر چ حدیث نبی کریم علیہ السلام نے انہاں دو بندیاں دی وضاحت کی تھی۔ فرمایا جڑا بندہ قیامت والے دن کا انکار کرتا ہے نا، وہ جی چھڈو کی ہونا ہے، قیامت میں کچھ بھی نہیں ہونا۔ فرمایا جڑا قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کو جھوٹا کہتا ہے، اور جڑا بندہ کہتا ہے نا اللہ کا جو سے فلاں ولی فلاں بزرگ فلاں نبی اللہ دے نور دے وچوں نور ہے، اللہ دے نور جو چناؤ ہے، نور من نور اللہ، یہ سادہ جہاں میں ترجمہ کرنا۔ اذان پڑھن تو پہلے جڑے ساڈے بھائی کہتے ہیں نا وسلم علیک یا نور من نور اللہ، کہ اللہ کو گالاں دیندے ہیں۔ یہ دے کدی ترجمے تے تسی غور فرماؤ نا کہ سلام اس
بندے دے جڑا اللہ دے نور دے وچوں نور ہے. صحیح بخاری دی حدیث ہے جڑا بندہ کہے اللہ دے نور چوں کوئی نور ہے بھاویں نبی ہے بھاویں ولی ہے اللہ نوں گالاں دیندا. ساڈے بھرا 5 ٹائم مسجد دے گالاں دیندے نے اللہ نوں. جے کوئی عقل دی سمجھ دی گل کریے آندے نے مولوی سخت ہے. بندہ بندے کو گالاں کڈے تے دنیا کہندی ہے غلط کردا ہے. نواز شریف صاحب دے منن والے عمران خان صاحب دے بندیاں نوں گالاں کڈن تے دنیا کٹ کٹ لمبیاں زباناں کھول کے کہندی نے غلطی کیتی نے گالاں کڈیاں. خان صاحب کسی دے بارے گل کرن تے دوسرا جناب دوسرا ٹولا تے دوسری پارٹی کہندی نے غلط کیتا ہے. دسو جڑا وضو کر کے مسجد تے وڑ کے رب نوں گالاں دے رہے اونوں کی آکھی. پھر عام دنوں چ نہیں روزہ رکھ کے گالاں دیندا ہے. روزہ رکھ کے سحری افطاری کر کے رب نوں گالاں دیندا ہے. کون ہے مسلمان کہلانا؟ کون ہے؟ بگانا تے کوئی نہیں. کہڑا کوئی سکھ آ گیا کلمہ ہی پڑھتا ہے نا. کلمہ پڑھ کے وضو کر کے وہ مسجد تے وڑ کے رب نوں گالاں دیندا. کیسے عقل تے پردے پے نے؟ جے صحیح بخاری دی حدیث نہ ہوئے میں پھر بھی ذمہ دار ہاں، میں مجرم ہوں. تے جے سورۃ اخلاص دی تفسیر چ انجی حدیث پاک ہوئے پھر کم از کم اپنے پیاریاں کو روک لینا چاہیے کہ رب نوں گالاں نہیں دینیاں. کسی دن بھی بندے نوں گال کڈنی بھی جائز کوئی نہیں بجائے اس کے کہ بندہ رب نوں گالاں دے دے. توجہ کرو میری بات. روزیاں دا مہینہ، اس مہینے اندر عبادت کو قبول ہو رہی ہے جڑی عبادت نو نبی علیہ السلام نے عبادت آکھیا. اپنی مرضی دی کوئی چیز بنا کے سجا کے پوا کے انہوں پیش کر کے کہنا اے دین ہے، یہ بالکل دین کوئی نہیں. جس بندے دی نماز درست نہیں، جس بندے دے دین دے اسلام دے ارکان پورے نہیں اور انہاں تے عمل نہیں، وہ دا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا. میں تواڈے سامنے تواڈی خدمت اندر عرض کرنا چاہنا روزہ ہر بندے دا قبول نہیں ہوتا. اپنے روزے دی فکر کرنی چاہیے. جس بندے نے روزیاں دے مہینے اور باقی سارا سال بھی شرک کیتا ہے نا وہ دی بھوک پیاس دا اللہ نو ایک ذرہ بھی فائدہ نہیں. بھاویں روزہ رکھے تے بھاویں نہ رکھے وہ دا چونکہ اللہ دے ہاں قابل قبول ہی کوئی نہیں. یہ میں کولوں باتاں نہیں کرتا، یہ دلیلاں نے میرے کول قرآن پاک اندر دلیلاں نے حدیث پاک اندر. مالک کائنات نے اسے واسطے اعلان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. فرمایا جس نے میرے رسول کی بات مان لئی، میرے نبی دا آقا منیا، میرے نبی علیہ السلام کی بات تے عمل کیتا ہے، یہ سمجھو کہ رب پاک کی بات نو مان لیا، اللہ پاک کی اطاعت تے تابعداری تے فرما برداری کیتی ہے. نبی پاک علیہ السلام دا پاکیزہ فرمان توجہ کریا جو میری بات تے مسند احمد اندر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مَن صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ مَن صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ مَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ. تین چیزاں دا تذکرہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے. سب تو پہلے نماز ہے، پھر روزے ہے، پھر صدقہ خیرات ہے. یہ تین عمل بڑے عظیم نے. نماز پڑھنی ہے، کلمہ طیبہ دا اقرار کرن تو بعد سب تو بڑی نیکی نماز. سب تو بڑی نیکی کلمہ پڑھن تو بعد سب تو بڑی نیکی نماز. نبی پاک علیہ السلام کی پاک زبان تے پاک جملے فرمایا مَن صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ. جن نے نماز پڑھی ہے اللہ واسطے نہیں، بندیاں نوں وکھاؤن واسطے، لوگ ویکھ لین میں نماز پڑھنا، لوگ مینوں تک لین میں نمازی ہاں، لوگ میرے بارے گواہی دین میں نمازی ہاں، لوگ اس بات کی شہادت دین کہ 5 وقت مسجد آ کے تکبیر اولا نہ پڑھ دے. جن نے نماز پڑھی ہے لوگوں نوں وکھا
پان واسطے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے فقد اشرکا، اس بندے نے اللہ دی ذات نال شرک کیتا ہے تے جڑا شرک کرے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ فرماتے نے مشرک بندے تے مالک کائنات نے جنت نو حرام کر دیتا ہے، کبھی جنت نہیں جا سکتا۔ جے مشرک بندہ بغیر توبہ تو مر جائے ہمیشہ ہمیں جہنم اندر۔ دوسرے الفاظ سے اور کریا نے آپ فرماتے نے من سام یراہی فقد اشرکا، جنے روزہ رکھے ہے لوگاں نو وکھان لئی، روزہ رکھے لوگ کہیں گے روزے دار ہے، یعنی نفلی بھی رکھتا ہے فرضی بھی رکھتا ہے، کدی چھڑتا ہی نہیں۔ اللہ واسطے نہیں رکھیا بلکہ بندیاں نو راضی کرن لئی رکھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے انہیں بھی اللہ دی ذات نال شرک کیتا ہے، یہ روزہ بھی قابل قبول نہیں، اللہ دے ہاں اینو اجر نہیں ملے گا، کیونکہ یہ روزے رکھن اندر جڑی بنیاد ہے وہ شرک پہ مبنی ہے۔ وہ کدی بھی لینٹر نہیں رکیا کرتا، کدی وہ دیواراں نہیں رکیا کردیاں جہدیاں بنیاداں نہ ہون، جہدی بنیاد ہی کھوکھلی کر دیتی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے من تصدق یرائی فقد اشرکا، جنہیں صدقہ کیتا ہے۔ یہ تینے کام رمضان جو بہت ہے، نماز بھی زیادہ ہے، عام دنوں بندے نفل رات کو تھوڑے پڑھتے ہیں نہیں تھوڑے پڑھتے، لیکن چونکہ رمضان آ جاتا ہے پھر تراویحاں دا نام لے کے بندے پڑھتے ہیں، نمازاں ود گئیاں، نمازاں دی تعداد ود گئی، نمازاں دیاں رکعات بڑھ گئیاں، بندے نفل پڑھنے بھی شروع کر دیتے، کئی اشراق پڑھن لگ گئے تے چاشت دی نماز تے ویسے ہی سانو معاف ہے نا، وہ تے آپاں پڑھتی کوئی نہیں، وہ تے سانو پتہ بھی ٹائم دا بھی پتہ کوئی نہیں، اگرچہ وہ بھی نماز ہے وہ بھی پڑھنی چاہیے، اور ایک بڑی اہم ترین نماز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاچے دے قریب بیٹھ کے سیدنا عباس بن عبد المطلب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سگا چاچا ہے، انہاں نے اسلام قبول کیتا ہے۔ دو ہی چاچے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہاں نے اسلام قبول کیتا ہے، ایک دا نام سیدنا عباس ہے رضی اللہ تعالی عنہ تے دوسرے دا نام امیر حمزہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں نے اسلام قبول کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن عباس رضی اللہ عنہ ہمارے قریب بیٹھے نے، فرمایا چاچا جی میں تانوں ایک ایسی نماز نہ دساں جڑی تہاڈے واسطے دنیا دیاں ساریاں چیزاں نالوں بہتر ہے، جڑی بھلائی دا سامان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے وہ نماز تسبیح کیا جاتا ہے، یہ دی جماعت ثابت نہیں، کلیاں کلیاں پڑھنی ہے، عورتاں بھی پڑھن، نوجوان بھی پڑھن، بابے بوڑھے بھی پڑھن۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں چاچا جی یہ تو ایک دن اندر ایک واری پڑھنا ہے یا ایک ہفتے اندر ایک واری پڑھنا ہے، جی ہفتے اندر بھی نہیں یہ تو ایک مہینے اندر ایک واری پڑھنا ہے، جی ایک مہینے اندر بھی نہ پڑھ سکے ایک سال اندر ایک واری پڑھنا ہے، جی ایک سال اندر بھی ایک دفعہ بھی نہ پڑھ سکے کہ کم از کم زندگی اندر ایک واری ضرور پڑھنا ہے۔ ایک دن ہفتے مہینے سال جی انج بھی نہیں پر زندگی کم از کم ایک باری ضرور پڑھنا، یہ طریقہ ہے، یہ نماز پڑھن کا طریقہ ہے۔ جہاں دل کرے نا پڑھن کو نماز تو بعد میرے کو طریقہ پوچھ جائے، تو جہاں دل نہ کرے وہ اپنی مرضی۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نماز بھی دسی جنہوں نماز تسبیح کیا جاتا ہے، یہ جماعت نہ عورت کرا سکتی ہے نہ مرد کرا سکتا ہے، اپنی اپنی پڑھنی ہے، پیار نال پڑھنی ہے۔ 4 رکعتاں نے اس نماز دیاں، ایکو سلام دا 4 رکعتاں پڑھنیاں نے، کنی کنی واری کی پڑھنا ہے۔ جہاں دل کرے جمعے تو بعد میرے کو پوچھ سکتا ہے، توجہ
توجہ کریا جے میری بات تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کا تذکرہ بھی دسیا ہے. توجہ کریا جے یہ نماز رمضان دے مہینے اندر بندے نفل نوافل زیادہ پڑھتے ہیں, نیکیاں زیادہ کماتے ہیں, لیکن جے نماز اندر ریاکاری دی گلاوا آ گیا اللہ قبول نہیں کرے گا. رمضان المبارک دے روزے نے 29 دن لگاتار رکھنے نے, باقی سارا سال اینے روزے لگاتار کوئی نہیں, تے فرض بھی کوئی نہیں. یہ فرضی روزے رمضان المبارک دے یہ جڑے بندے نے رکھنے نے رب کو راضی کرنے واسطے, جن بھی روزہ رکھنا ہے اپنی دنیا آخرت بہتر بنانے واسطے, جن بھی روزہ رکھنا ہے انہیں اپنے رب کو اپنے گناہاں دی معافی منگنے واسطے, جن بھی روزہ رکھنا ہے جنت دا ایک دروازہ جہدا نام باب الریان ہے, جنہاں دے وچوں اللہ نے روزے داراں نوں جنت وچ داخل کرنا ہے. جن رکھنے نے دونوں جنت دا دروازہ نصیب ہوئے گا, اس دروازے چوں جنت اندر جائے گا. جے روزے رکھے رب واسطے تے اجر بڑا ہے, ثواب بڑا ہے. جے کسی کو وکھان لی رکھے ہے تے یہ نیکی ضائع کر دی جائے گی. صدقہ بھی دنیا کر دی ہے رمضان اندر, سارے ہی کر دینے, تھوڑے ہون تے تھوڑا کر دینے, اللہ زیادہ مال دے وے تے زیادہ صدقہ کر دینے. کرنا بھی چاہیے, ضرور کرنا چاہیے, لیکن صدقہ لوکاں نوں وکھان لی نہیں, صدقہ کرنا ہے تے رب نوں راضی کرنے واسطے. جے رب واسطے صدقہ تے اجر ہے, جے لوکاں نوں وکھان لی کیتا ہے تے اجر ہے. یہ تین عمل بڑے اہمیت دے عمل, لیکن نیکی کیوں نہیں لبھی؟ دین تو ہٹیا, شریعت پاک تو پیارا ویر پیچھے ہے, اللہ نے قبول نہیں کی. طریقہ وہی ہے, عمل اجدا ہی ہے, کردہ بھی رمضان دے مہینے اندر ہے, نیکیاں والے مہینے اندر کردہ ہے, لیکن قبول نہیں کیتا جا رہا. ہر بندے دا روزہ قبول نہیں, جہدے دل و دماغ اندر ریاکاری ہے ہمیں جتنی مرضی فاقہ کشیدہ روزہ رکھے اللہ نو کوئی قبول نہیں. اللہ نو روزہ وہ چاہیے جڑا نبی علیہ السلام کے طریقے دے مطابق ہوئے. نبی آندا کیوں ہے, اللہ نبی رسول بناتا کیوں ہے؟ وما كان لرسول الا ليطاع باذن الله. اللہ نبی رسول بناتا ہی اس واسطے وے تاکہ وہ زندگی دے سارے کام منے جان, وہ ساری باتاں نوں منیا جائے, وہ ایک ایک اشارے تے عمل کیتا جائے. الا ليطاع باذن الله, تاکہ اس نبی دے ہر اشارے تے عمل کمایا جائے. توجہ کریا جے میری بات تے, اللہ دے ہاں عبادت قابل قبول ہوئی ہے جڑی نبی پاک علیہ السلام کے طریقے دے مطابق ہے. توجہ کریا جے میری بات تے, دنیا احتیاطی روزہ رکھ دی. 2 منٹ جی پہلو بند کر لینا چاہیے, احتیاط ضروری. دلیل میں 5 منٹ پہلو بند کراں گا, دلیل کوئی نہیں جی. احتیاط ضروری ہے. یہ جڑا پیار کا لفظ بولیا احتیاط ضروری ہے, یہ لفظ کتوں لیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے صحیح بخاری اندر پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت دا ایک گروہ ہمیشہ حق تے قائم رہے گا. ایک جماعت, ایک گروہ ہمیشہ حق تے قائم رہے گا. یہ کوئی بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا, یہ ہمیشہ حق تے قائم رہیں گے. یہ گروہ سچیاں بندیاں دا ہے, یہ عصمت والے بندیاں دا ہے, یہ نیکاں بندیاں دا ہے, جنہاں نال اللہ پیار کرتا ہے کہ انہاں دی جماعت ہے. نبی پاک علیہ السلام دی کوئی علامت, انہاں دی کوئی نشانی, انہاں دی کوئی نشاندہی, ایتھے دنیا تے گروہ بڑے نے, جماعتاں بڑیاں نے. نبی پاک علیہ السلام دی کیڑے بندے نے جڑے ہمیشہ حق تے رہنے نے, جڑے ہمیشہ سچ تے رہنے نے. فرمایا انہاں دیاں 2 نشانیاں نے, میرے وال توجہ کریا جے, میری دعوت تے غور کریا جے. انہاں دیاں 2 علامتاں نے, جڑے بندے اندر 2 خوبیاں پائیاں جان وہ اج بھی سچے نے. جتنی دیر اندر 2 خوبیاں پائیاں جان اتنی دیر تک وہ سچے نے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب تو پہلی خوبی یہ ہے افطاری اندر
جلدی کرنگے تے سحری اندر تاخیر کرنگے. اے دو خوبی. افطاری اندر جلدی کرنگے. ساڑھے شہرہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہاں کا روزہ 10 منٹ بعد ہی کھلتا ہے. 10 منٹ. دلیل قرآن پاک چو جدا معنی غلط کیتا ہے. دلیل دین گے اتم الصیام الی اللیل. روزے کو پورا کرو رات تک. رات تک روزہ رکھو. رات جی مغرب ویلے نہیں ہوندی. مغرب جدوں تسی پڑھدے ہو نا اودوں تے رات نہیں ہوندی. 10 منٹ بعد رات ہے. یہ تانوں فلسفہ کنے دسیا؟ ایرانیاں نے. یہ تانوں کنے دسیا بھی ساڈی اذان تو 10 منٹ بعد رات ہوندی ہے؟ عراق والےاں نے. جنہاں دی بات نو مان کے 10 منٹ روزہ لیٹ کیتا ہے چرسی نے، شرابی نے. نبی علیہ السلام نے روزے دی افطاری دا ٹائم دسیا. توجہ کریا، نوٹ کر لو. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جدو سورج غروب ہوئے، سورج دی جڑی گلائی ہے دنیا دی سائنس نہیں مانتی. اگر سورج غروب نہیں ہوندا زمین گھومدی ہے. قرآن پاک سورہ کہف اندر تذکرہ ہے 15ویں 16ویں پارے چ. 15ویں پارے دا اینڈ ہے تے 16ویں دا شروع ہے. اے 15ویں پارے اندر نا قرآن پاک اندر موجود ہے سورج غروب ہوندا ہے. سائنس کہندی ہے سورج غروب نہیں ہوندا. سائنس جھوٹی ہے، قرآن جھوٹا نہیں، قرآن سچ ہے. سورج غروب ہوندا ہے. قرآن پاک دا ترجمہ پڑھیا سورہ کہف دا تو پتہ لگ جائے گا سورج غروب ہوندا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جدو سورج جڑا گلائی ہے ایدی سورج دی ٹکی ہے نا گول سورج. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جدو بندہ مغرب والے پاسے ویکھے شام دے ٹائم تے سورج دی جڑی ٹکی ہے گلائی ہے، فرمایا جدو اے اکھاں تو چھپ جائے، غروب ہو جائے نا، چھپ جائے، ادو سورج غروب ہو جائے مغرب والے پاسے تے بندیاں نے ویکھنا مشرق والے پاسے. واہ سونیا میں تیرے فرمان تو صدقے، سونیا تیری حدیث پاک تو صدقے، سونیا تیریاں باتاں سونیاں تو صدقے. سورج غروب ہو رہا مغرب والا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جدو میری ٹکیا غروب ہو جائے تو پتہ لگ گیا سورج غروب ہو گیا ہے. فرمایا اے جتنے غروب ہوتا ہے یہ اتلی سائڈ تے تھوڑی جی روشنی ہے، جتنے غروب ہوتا ہے یہ اتلی سائڈ تے تھوڑی جی چمک ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ چمک وال نہیں دیکھنا بلکہ مشرق والے پاسے دیکھنا ہے. جدو سورج کی ٹکیا غروب ہوئے گی مشرق والے پاسوں جدو صبح دے ٹائم سورج نکلیا سی اس پاسوں تھوڑا جہا اندھیرا پھٹے گا. جتنے سورج غروب ہو گئے جویں یہ دے اوتے چمکے ایویں جدو صبح نکلیا سی وہ دے اتلی سائڈ تے تھوڑا جہا اندھیرا آئے گا، تھوڑا جہا اندھیرا چھائے گا. فرمایا جدو اندھیرے دی تھوڑی جی رو لاٹ جی بات نکلے اندھیرے دی جناب کرن پھٹ پوے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں افطاری دا وقت ہو گیا ہے، روزہ کھول لینا ہے. نہیں کہنا 5 منٹ بعد کھولاں گا، نہیں کہنا میں 2 منٹ احتیاط کرنی ہے، نہیں کہنا میں 10 منٹ بعد کھولاں گا. جدو سورج دی ٹکیا غروب ہو جائے مشرق والے پاسے دیکھنا ہے. یہ دا تجربہ کرنا ہوئے چونکہ سارے شہر نے ساڈیاں رہائشاں نے سارے محلے اندر کوٹھیاں نے اونچیاں اونچیاں بلڈنگاں نے کبھی اللہ موقع دے بندہ صحرا اندر چلا جائے کہ جا کے جناب جتھے مکان کوئی نہیں کلیاں کھڑو کے دیکھے سورج غروب ہوندے نو. ساڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں، آپاں کی ویکھنا؟ مولوی ویکھن گے جنہاں نے دین سمجھانا ہے. آپاں تے گلاں کراں گے مولویاں نوں ویلے جو ہوئے مولوی. آپاں گلاں کراں گے مولویاں نوں کیڑا عقل شعور ہے کیڑا پتہ ہے. ویلے ہوندے نے دیہاڑی لان آوندے نے ڈر جاندے نے. آپاں انج کہاں گے مولوی جائے سرکار کدی اللہ موقع دے تسی بھی جایا. میں ہر سال ویلنا پورے 30 روزیاں بھاویں مینوں ایک دن ملے نا میں جانا ضرور ہے کتے جنگل جنگل والے پاس. جلسے جلسے تے جاندے اللہ لے جاتا ہے کدے نہ کدی رات جنگل آ جاتا ہے. نبی پاک علیہ پچھلے روزے میں لئیے دے علاقے گیا سی
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جدوں مشرق والے پاسیوں تھوڑی جی اندھیرا جناب کتے نوں پھٹیا ہے، مشرق مغرب والے پاسے جتے سورج غروب ہویا ہے، یہ سورج غروب ہونے تو بعد اجے تھوڑی جی روشنی ہے، فرمایا دی روشنی نہیں ویکھنی، مشرق والے پاسے ویکھ کے روزہ افطار کر لینا ہے، اے افطاری دا وقت ہے، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹائم دسیا ہے، اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے طریقہ دسیا ہے، دنیا کہندی ہے رک جاؤ، اے وہابیاں دی اذان اے دی کیڑی قدر ہے تے سوراں دے سور کڈی سونی گل، وہابیاں دی اذان روزہ تک کھولے، اذان وہابیاں دی نہیں ہوندی، اذان اللہ دی ہے، وہابی کون ہوندے نے؟ آزان بریلویاں دی اور دیوبندیاں دی وہابی کسے دی نہیں، اذان اللہ دی طرفوں حکم ہے، بندے نہیں ویکھی دے، بندیاں دی ذاتاں نہیں ویکھی دیاں، اللہ دی آواز تے مالک کائنات دی کبریائی تے بڑائی تے یکتائی تے تنہائی تے شہنشاہی دا آواز سنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افطاری اندر جلدی کرنے والے جویں سورج غروب ہویا ہے فوراً انہاں نے روزہ افطار کر لیا ہے۔ نیٹ دا دور ہے، ایک ایک شہر دا ٹائم نیٹ تے موجود ہے، پنڈاں دا، شہراں دا، بستیاں دا، علاقیاں ہر ملک دا ٹائم موجود، ایک اللہ نے سہولت دیتی ہے، استعمال کرو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا افطاری اندر جلدی کرے یہ حق تے ہوئے گا، کہ دوسرا بندہ کہہ رہا ہے فرمایا جڑا سحری اندر تاخیر کرے گا، اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام کی کتنی کو تاخیر کرنی ہے۔ میں کئی وہابیاں کو دیکھیا ہے اج پیالہ گلاس ہاتھ وچ پڑیا ہے، جدو حاجی اقبال صاحب نے آگیا کہ اللہ اکبر جڑی جڑی منہ نہ لا لیا، غلط، یہ جو اللہ اکبر ہوتا ہے نا، یہ اللہ اکبر اس بات کی دلیل ہے کہ روز ہور تو کھانا پینا کوئی نہیں، وقت پہلے پورا ہو گیا۔ کئی ساڈے بھائیاں نے اذان نہیں پڑھی، انہاں اعلان کرتا حضرات کھانا پینا بند کر دیں، اجے 3-4 منٹ رہندے ہوندے نے، جی احتیاط ہو رہی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کئی ساڈے بھائیاں نے پانی دا گلاس ہاتھ وچ پڑھیا، اللہ اکبر ہوئی چھتی چھتی پین لا کے، یہ بھی غلط ہے۔ سحری تاخیر کے مطلب یہ نہیں کہ آپ بندہ اپنی عادت ہی بنا لے بھی اذان مکے گی تو پھر ہی کھانا پینا بند کرنا، نہیں، ہاں ایک کوئی صورت ہے بندے نو جاگ لیٹ آئی ہے یا کھانا لیٹ ملیا تے بندے نے کھانا شروع کیتا ہے، اذان شروع ہو گئی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا برتن اے دے ہاتھ اندر یا اے دے سامنے میں یہ اپنا کھانا پورا کر لے، اینی کو نرمی ہے، لیکن روزانہ نہیں، روزہ 30 دینی نہیں، یہ روزانہ ہی ایسے کرتا نہیں، ایک دن لیٹ ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 4، چلو کدی لیٹ ہو گیا کہ ایسا سبب بن گیا۔ میرے جہاں طالب علم ہوئے نا کہ وہ پھر بھی کھانا آ بھی جائے نا کہ وہ کہتا ہے نہیں یار کدھر روزہ خراب نہ ہو جائے، چل میں پانی پی لیا یہ تو جانا ہی ہے، گزارا تو ہو جانا ہے، سونا ہو جانا ہے، سارا دن قرآن پڑھا کے بھوک پیاس لگنی نہیں، لیکن سادہ یقین ہوئے تو پھر ہے نا، سانو تو لگ جاتی ہے 10 بجے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سحری جناب آخری وقت اندر، آخری ٹائم اندر، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سب تو بہترین سحری ہوئے جہدے اندر کھجور کھادی جائے، سب تو بہترین سحری، سب تو اعلیٰ سحری، سب تو پیاری سحری، سب تو زیادہ اچھی سحری ہوئے جہدے اندر کھجور نو استعمال کیتا جائے۔ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور ثابت ہے۔ توجہ کرے آج میری بات ہے، روزہ رکھن دا طریقہ بھی نبی علیہ السلام نے دسیا ہے، کھولن دا طریقہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے دسیا ہے۔ جڑی جماعت دا میں تذکرہ کر رہا سا، انہاں دا روزہ 10 منٹ پہلے بند ہوتا ہے تے 10 منٹ بعد کھولدا ہے۔ اصل انہاں دی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، انہاں دی نمازاں بھی 2 نے، ظہرین تے مغربین، انہاں دے اسلام کے ارکان بھی علیحدہ ہیں، انہاں دا قرآن پاک بھی ہے نہیں، قرآن پاک انہاں دا امام مہدی لے کے گھر چ وڑ گیا ہے تو مسلمانوں دا قرآن پاک ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ دسیا ہے، میری دعوت تے غور کریا جے۔ ہن روزہ جویں نبی پاک علیہ السلام نے دسیا ہے انج رکھنا ہے، جویں نبی پاک علیہ السلام نے دسیا ہے انج کھولنا ہے، پھر اجر ملے گا، پھر ثواب ملے گا۔ تے جے انج روزہ نہیں رکھنا، انج روزہ افطار نہیں کرنا تے اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ توجہ کرو میری بات تے، کہ بھوکے رہ لینا کوئی کمال نہیں، پیاسے رہ لینا کوئی کمال نہیں، کمال اس بات اندر ہے روزہ انج گزارنا چاہیے جویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزاریا کرتے سن۔ آپ فرماتے نے زبان جو کسی دی غیبت نہیں کرنی، کسی دی چغلی نہیں کرنی۔ میں بڑے پیار نال کہاں گا جڑا حکومتی معاملے اندر روا بنے ہیں، خبراں سنتے ہو پھر وہ تے تبصرہ کرتے ہو، کوئی ساڈے کول نہیں بیٹھا، یہ وڈ وڈیرے اپنے اپنے گھراں اندر نے انہاں دیاں قیمتاں کر کے اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہیے، انہاں دے بارے تبصرے کر کے اپنی نیکیاں ضائع نہیں کرنیاں چاہیے۔ جویں اپنے جناب کھان پین دا روزہ ہے، ایویں زبان چوں غلط بولن دا بھی، زبان نو بھی صحیح استعمال کرنا ہے، ورنہ روزہ پھر بھی خراب ہو جائے گا۔ یہ جو سمجھو اتنی قیمتی چیز ہے نا روزہ، یہ دے چار چفیرے گناہ لگے پھرتے نے، درمیان اندر پاکیزہ چیز ہے، کوئی چیز دے قریب نہ آئے۔ جے غیبت قریب آ گئی روزہ خراب ہوئے گا، جے حسد قریب آ گیا روزہ خراب ہو جائے گا۔ عادت بڑی ہے نا 11 سال دی، بندے گالاں کڈ دے ایک دوسرے نو، نہیں کڈنیاں چاہیدیاں۔ رمضان کے مہینے اندر بھی گال دتی ہے، روزے اندر خرابی آ گئی۔ جناب توجہ کریا جے، ایک دوسرے دے بارے غیبت کر لئی، رمضان اندر فرق آ گیا ہے، روزے دے اندر کمی آ گئی ہے۔ توجہ کرو میری بات ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جیڑا بندہ روزہ رکھ کے لڑائی جھگڑا نہیں چھڑدا، نبی علیہ السلام فرماتے نے زبان تے ہاتھاں تے جسم دا صحیح استعمال نہیں کردا۔ آپ فرماتے نے بھوکے پیاسے رہن دا میرے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ روزہ قبول ہونا سارے جسم دا ہوتا ہے، سارے وجود دا ہوتا ہے، اور سارے وجود تے کنٹرول لعلکم تتقون دا معنی یہ ہے اپنے پورے وجود تے اسلام نافذ ہونا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقے دسے، ایک ایک طریقہ دسے ہے۔ آپ فرماتے ہیں جے بندہ بیمار ہوئے، توجہ کریا جے میری بات ہے، جے بندہ بیمار ہوئے، انہوں کو بیماری لگ گئی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، انہوں پتہ ہے میری بیماری میں دوائی استعمال کرنا، اللہ میرے صحت عطا کرے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں روزے چھڑ دے کہ جدو مہینہ گزر جائے، 2-4 مہینے گزر جان، انہوں صحت یابی مل جائے کہ بعد والے دنوں چے روزے مکمل کر لے، کہ جے انہوں مشاکے کہ بیماری ہو سکتا ہے لمبی نہ ہو جائے، فرمایا فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْکِین، ایک روزے دے بدلے ایک مسکین نو، ایک مسکین نو کی کر، اچھا ایک روزے دے بدلے کتنے ٹائم کھانا کھوانا، کدی سوچیا جائے؟ جڑا بندہ بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، ضعیف ہے، بیماریاں نے گھیرا پا لیا ہے، کہ مال کے کائنات فرماتے ہیں فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْکِین، ایک روزے دے بدلے ایک ٹائم دا مسکین کو کھانا کھلائے۔ روزہ ایک کے 2 ٹائم نہیں کھلانا، 3 ٹائم کا کھانا نہیں دینا، ایک روزے دے بدلے ایک ٹائم کا کھانا ہے۔ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْکِین، تاکہ پھر اعتراض شروع ہو جائے جی کسی کا روزہ نہ رکھا دئیے، نہیں، روزے دے بدلے مسکین کو کھانا دینا ہے، کسی کا روزہ نہیں رکھانا۔ ایک مولوی ہوتا ہے 5 گھراں دا روزہ رکھدا، 5 گھراں نوں سائی لائی ہوندی، تو میرے ابو والوں رکھنا ہے، ایک کہتا میری امی والوں رکھنا ہے، ایک کہتا میں بیمار ہوں، میرے وہ سارے کو پیسے پڑھ کے جیب چ پا لینا، کہتا ٹھیک ہے سارے اللہ ہو گیا۔ پورے معاشرے چ مسکین لبے تے مولوی لبے،
بھی دنیا تے مسکین کوئی نہیں جڑا انہاں نوں روزیاں دے پیسے دے کے مسکین کہندا ہے، جھوٹ بولدا ہے۔ یہ دین دا خادم ہے، مسکین نہیں، چودھری۔ ناراض ہونا جی لاکھ واری ہویا جی چودھری جی، یہ سردار جی۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے عالم دین، انہوں مسکین بنا چڑھا، کدی ابے نوں بھی آکھیا مسکین ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے سن، ایک بندہ آیا آگے کہنے لگا امام صاحب تسی فاسق فاجر دے منہ تے سامنے تسی بڑے بڑے مجرم دے، بہت بڑے گناہگار جی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی، فرمان لگے تو مینوں فاسق فاجر آکھے ہے، جے میں تیرے لفظاں دے مطابق میں مجرم ہاں نا، میں گناہگار ہاں تے میں اللہ کو توبہ کرنا، آج تو بعد کوئی گناہ دے قریب نہیں جاؤں گا، اللہ میرا مینوں معاف کر دے۔ تے جے تو جھوٹ بولے ہے نا کہ میں دعا کرنا اللہ تینوں معاف کر دے، کیڑا سونا جواب۔ فرمان لگے تو فاسق فاجر آ گیا مینوں، جے واقعی میں انج دا وا تے اللہ جی تسی جان دے ہو، جے میں فاسق فاجر ہاں تے اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ میری غلطی نو معاف کر دے، اللہ میرے دل چوں فسق و فجور کبیرہ گناہ جڑے بڑے بڑے گناہ نے انہاں دی محبت میرے دلاں چوں کر دے، اللہ میرے دل نو پاک کر دے۔ تے جے پیر جی تو جھوٹ بولے ہے تے اللہ تینوں معاف کر چھڑے۔ تھوڑے جے دن گزرے یہ بندہ پھر ملے ہے، یہ پھر وہی لفظ آ کے امام صاحب نے اگوں وہی جواب دیتا ہے، یہ تیسری باری پھر ملے آ کہنے لگا تسی بڑے بڑے فاسق و فاجر جے۔ امام صاحب فرماتے نے جے میں مجرم ہاں اللہ میرا مینوں معاف کرے، تے جے تو جھوٹ بولے ہے تے اللہ تینوں معاف کر چھڑے۔ تے نال ہی امام شافعی نے جڑی بات کیتی ہے، میں پیغام محبت تواڈے تک پہنچانا چاہنا تے منت کرنا اپنی نیکیاں خراب نہ کرو، میں ترلا مارنا اپنے اجر و ثواب ضائع نہ کرو، میں تواڈے سامنے آنکھوں تے ہاتھ بن لینا، خدا اپنے روزے بچا لو، اپنی نیکیاں بچا لو، قرآن پاک دیاں تلاوت والی نیکی دی حفاظت کر لو۔ امام صاحب فرماتے نے تینوں پتہ نہیں عالم دین ایک پھلدار درخت دی مانند ہوندا ہے، جہدے اوتے پھل لگ جاندا ہے، بندے پھل کھاندے نے لذت حاصل کردے نے، پھل توڑدے نے تے اپنے پیڑ دی پیاس تے بھوک بجھا لیندے نے، تے کبھی پھل توڑن والے نے درخت ول نہیں دیکھیا، ایدیاں ڈیریاں ٹوٹیاں نے کہ صحیح سلامت نے، یہ بوٹا زمین تے لما پیا یا کھڑا ہے، فرماتے نے درخت ول نہیں ویندے بلکہ درخت دے پھل ول ویندے نے۔ فرمان لگے عالم دین نا ایک پھل ہے، ایک پھل ہے، پھل کھاؤ، لذت حاصل کرو، اپنے جسم تو ایمان تو دل نو اطمینان تے سکون پہنچاؤ۔ درخت ال نہیں دیکھی دا، درخت کئی باری پھل ہی اتنا لگدا ٹوٹ بھی جاندے ہیں، بیری دے درخت تے کئی باری بیر اینے لگدے نے او ڈیڑھ کے سیدھیاں ہوندیاں تے لمبیاں پے جاندیاں۔ عالم دین ہوئے او اس درخت دی مانند ہے جہدے تے پھل لگدا ہے۔ بھائی جان اپنے عقیدے نہیں خراب کری دے، اپنی نیکیاں نہیں بھلائی۔ مولوی آئندے نے جڑی وہ بات کردا ہے وہ دین دے مطابق کردا ہے، بات لے لو ہے انسان نے، دیکھو فرشتے نہیں کہ غلطی نہ کریں، کرنیاں نے نہ غلطیاں نہ لکھاں کرنیاں نے، تواڈے وچوں ہی نے نا، جے تسی نہیں کرتے تے پھر مولوی بھی نہیں کرتے، جے مولوی تواڈے وچوں نے تے اے بھی غلطی دے پتلے نے نا۔ بات یاد آئی شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخوپوری، اللہ بزرگاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا، روزے دا مہینہ اچھی آمین آمین، اللہ بزرگاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا۔ بڑی پیاری گل کرتے سن، فرمایا کرتے سن جے کوئی عالم دین دین دی بات دسے نا، قرآن حدیث سنائے تے قرآن دی آیت پڑھے تو آیت تے عمل کر لو، حدیث پڑھے تے عمل کر لو، انہاں دے عیب نہ لبو۔ توجہ کرے آجے میری بات تے غور کرے آجے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے ایک روزے دے بدلے ایک مسکین نو کھانا کھلانا ہے،
مسکین کون ہے غور کر لو، ذہن اندر بات بٹھا لو، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو۔ کوئی دنیا کے مولوی مسکین نہیں، جنہیں جنہیں مولویوں کو پیسے دیتے ہیں انہوں نے غلط کیتا۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے دی وضاحت کی دی ہے، توجہ کرو میری بات پہ۔ مسکین وہ ہوتا ہے جیڑا کمائی کرے، جیڑا محنت کرے، جیڑا مزدوری کرے، وہ دے تو جڑی اجرت مل رہی ہے، جڑے انہوں پیسے ملتے ہیں، وہ پیسے گھر اندر لے کے آتا ہے تے گھر دیاں ضروریات جڑیاں جائز نے وہ زیادہ نے تے آمدن تھوڑی ہے، ضروریات زندگی زیادہ نے، جائز ضرور جائز۔ یہ نہیں کہ 5-7 ہزار روپیہ دے موبائل کا نکل جاتا ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ سادہ موبائل میں گزارا، جن کو نہیں موبائل وہ بہت اچھا گزارا کر، جھوٹ تو بچ جاتا ہے، فراڈ تو بچ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے تے بڑا بڑا فتنہ بھی ہے۔ جان بوجھ کے اچھا جا گزارا، سادہ جا جڑا گزارا ہوتا ہے نا، نارمل جا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جدی آمدن تھوڑی ہوئے کہ جائز ضروریات زیادہ ہون، آمدن تھوڑی تے جائز ضروریات زیادہ۔ فرمایا اے بندہ مسکین، یہ سب تو پہلے اپنے رشتہ داراں اپنے قریبیاں پر ساڈے مصیبت بڑی ہے۔ پیچھے کپڑا لا کے نا، بینر لا کے، فوٹو کھچا کے، وہ ایک تھیلا ہے 5 بندیاں نے ہاتھ لوا کے فوٹو کھچ کے فیس بک۔ یہ کی ہو رہا ہے؟ عبادت ہو رہی ہے، نیکی ہو رہی ہے۔ بڑھڑیاں مائیاں کو لین چلا کے بٹھا ہے، وہ بیچاریاں 4-4 گھنٹے بیٹھیاں نے۔ میری عزت ہے کہ معاشرے کی ماں بہن کی کوئی عزت نہیں، وہ گھر پہنچا۔ انج دے بھی آئے نے، انج دے بھی آئے نے۔ حرمین شریف ہیں اندر، اللہ سارے مکے مدینے لے انہاں پیکٹ جو پھال پائے نے، افطاری واسطے وچ کھجوراں وچ 1-2 پھل پایا ہے، وچ دے 500 ریال پایا ہے، اوتے دے سونے دے شاپر چڑھائے نے۔ بندہ بیٹھا قرآن پڑھدا ہے تے لے آ کے اودی جھولی چ رکھ کے بندہ غائب ہو جاندا ہے۔ اگے جڑا بیٹھا ہے اودی جھولی چ رکھیا ایک پیکٹ، بندہ غائب ہو گیا۔ یہ افطاری ٹائم پیکٹ کھولیا ہے، وچوں پھل نکلے، وچوں کھجوراں نکلیاں تے وچوں 500 ریال بھی نکلیا۔ انج دے بھی ہے نے جنہاں تصویر بننی کوئی نہیں دیتی، اور سب تو سخت ترین عذاب انہوں ہونا ہے جڑا تصویراں بڑا۔ جس قدر بچیا جائے بچنا چاہیے۔ کچھ ملک دے قوانین ہوندے نے انہاں تو بندہ بچ نہیں سکتا، شناختی کارڈ تے تصویر ہے تو بچ ہی نہیں سکتا، جان بوجھ کے نہیں۔ جن تو نہیں بچیا جاتا وہ تو اللہ معاف کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ایک روزے دے بدلے ایک ٹائم دا ایک مسکین کو کھانا۔ اور بھی جی وہ روزہ رکھدا ہوئے انہوں کھانا نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ مسکین روزہ رکھدا ہوئے بھاویں نہ رکھدا ہو سکتا ہے بیمار ہوئے، مسکین کو کھلانا ہے۔ توجہ کرے آجے میری بات پہ غور کرے آجے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 3 سمجھایا ہے، روزے دے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ملے گا کی فرمایا اللہ پاک کے دے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانے دے بدلے برابر روزیاں دا ثواب عطا کرے گا۔ قیامت والے دن اللہ کی طرفوں معافی کا اعلان ہوئے گا۔ طریقہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے دسیا ہے، جنہاں نے اس کو ہٹ کے طریقے ایجاد کیتے ہیں دونوں کو فکر نہ رہنا چاہیے۔ اللہ نے ہاں عمل قابل قبول وہی ہے جڑا نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دے مطابق کیتا جائے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ جے نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق نہیں، اللہ پاک دے آرڈر دے مطابق روزہ نہیں رکھیا، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، میں انہاں بندیاں دے اعمال ضائع کر دیاں گا، انہاں دے روزے بیکار نے، انہاں دے نفل بیکار نے، انہاں دی نمازاں بیکار نے۔ لیکن جے سونے دے طریقے دے مطابق ہے کہ شرف قبولیت ہے، اجر و ثواب ہے، لیکن
ہے، برکات کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف رحمت تے فضل آتا ہے۔ توجہ کریا جے میری بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے توجہ کر، ایک بندے دے فرضی روزے نہیں دے رہے، یہ بندہ دنیا تو چلا گیا ہے۔ پچھلے روزے نہیں دے سن، بیماری شدت اختیار کر کے انہیں سوچیا کہ میں اللہ صحت دے گا روزے رکھ لاں، لیکن بیماری بڑھ گئی، ہن ایڈی بدی ہے کہ بندہ فوت ہو گیا، یہ پچھلے فرضی روزے نہیں دینے۔ میں تہاڈے اگے درخواست کراں گا جنہاں دے والدین بزرگ نے نا، یا کوئی بندہ مریض ہے وہ دے کولوں پوچھ لیا کرو رمضان دے روزے دا تو کی کیتا ہے، وہ کہے میں فدیہ دیتا ٹھیک ہے، جے سوچ لے کے بیٹھا ہوئے کہ اللہ مینوں صحت دے گا تے میں قرآن پاک دے ان الفاظ پہ عمل کراں گا، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد اندر گنتی پوری کر لاں گا، کہ اس حالت فوت ہو گیا ہے، یہ تے فرضی روزے نہیں دے سن، اور یہ دی اولاد دا حق بندا ہے، یہ دی بیوی دا حق بندا ہے، یہ دے جناب بھائیاں دا حق بندا ہے، یہ دے اہل خانہ دا حق بندا ہے، یہ دے فرضی روزے نہیں دے سن، کیوں نہ روزیاں دی قضائی دین، انہاں روزیاں دی وہ بھی پیسے ہی مولوی کو دیں، مولوی کیوں روزے رکھتے، مولوی کا کی لگتا سی، مولوی نو کی لوڑ ہے تیرے ابے دے روزے رکھن دی؟ یار اسی 5-7 کما لے نا، مولوی نو بڑا ہی کسیٹیا ہے، انہاں مولوی نو ذلیل کیتا ہے نا کہ یہ چمڑ چیر چوکا نہ رہے، صدقہ دینا ہے مولوی پھر ڈھلے جے منہ نہ کہن گے صدقہ بڑھاوا ٹال دینا ہے، مولوی صدقہ کھا جاتا، ساریا گلا مولوی دے کھاتے ہیں، اور کئی مولوی بھی ایویں دے نے سارا کچھ اکٹھا کری آؤں جہدے باپ دے بھائی دے ماں دے بیٹی دے روزے رہ گئے نے، او دے اہل خانہ او دی روزیاں دی گنتی پوری کرن، کیویں پوری کرنی؟ رمضان پھر آ گیا، پچھلے کسی دن دے سنو کیویں پوری کرنی؟ رمضان دے مہینے اندر اپنے روزے رکھن، جدو رمضان دا مہینہ گزر جائے گا اگلے دن اندر وہ جڑے پچھلے بھائی جان دے ویر جی دے امی ابو دے روزے نہیں دے سن، ایمانداری نہ دسیا جی اسی تے نہیں کدی پوچھیا فوت ہونا لیا تیرے تو دنیا تو پتہ نہیں چلے جانا تیرے روزے تے نہیں آپ پوچھے نہیں کری، سانو دے نال پیار ہوئے تے پوچھی ہے نا، سانو تے پیسے نال پیار، روزے گزر گئے اگلے مہینیاں جڑے پچھلے فرضی نہیں دے سن، جڑا بندہ دنیا تو ٹر گیا ہے وہ دی گنتی پوری کر دیو، وہ دے والوں روزے رکھ دیو۔ جی ایک بندے نے نظر منی ہے، کہنے لگا میرا فلانا کام ہو جائے میں روز جناب عمرہ کراں گا، دنیا تو چلا گیا ہے، یہ دے نظر منی ہے کہ یہ دے اہل خانہ چوری کو نظر پوری کر دے وے، یہ دے حج دی نظر منی ہے، دنیا تو چلا گیا ہے، یہ دے اہل خانہ چو کوئی بندہ یہ دے والوں حج کر چھڑے، اللہ انہوں بھی ثواب دے گا کہ جنہیں وہ دے جناب وہ دی طرف حج کیتا ہے، اللہ انہوں بھی ثواب دے۔ یہ مسئلے چھوٹے نے، عمل بڑا ہے، اجر بڑا بڑا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روزیاں دے بارے وضاحت فرمائی ہے، توجہ کرو میری بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دوسرے دے روزے رکھوایا کرو، ایک دوسرے دے روزے کھلایا کرو، نبی پاک علیہ السلام کی اجر کی ملے گا؟ فرمایا ایک بندے نے تجھے دا روزہ افطار کروایا ہے، جتنا تو روزہ رکھن دا ثواب ملے ہے، اللہ پاک کو نہ افطار کرنے والے نو بھی ثواب عطا کر چلے گا۔ ایک بندے نے دوسرے دا روزہ رکھوایا ہے، یہ پیار نہ رکھوانے چاہیے نے، امیراں دے رکھا دیو، کدی غریباں دے بھی رکھا دینے چاہیے نے، کدی ماڑیاں نو بھی افطاری کرا دینی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے سب تو بدترین دعوت ہوے جے اندر امیر لوگ بلائے جان، لیکن غریباں کو اپنے دسترخوان کے قریب نہ بٹھایا جائے، سارے امیر کٹھے کر لیں، ایم پی ایم ایل اے کٹھے بڑے تے غریب نو کہندا تیری افطاری ایتھے کمرے تے نہیں او باہر ہے، بدترین کھانا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا جتھے امیر بیٹھا اوتھے غریب ہوئے، جتھے امیر اوتھے غریب ہے۔ میں پچھلے دن میاں والی گیا جلسے تے
اوتے مہمان خصوصی DSP صاحب انہیں ساری تقریر سنی، تقریر تو بعد انہیں سارے نال بیٹھ کے کھانا کھایا، چھوٹے چھوٹے بچیاں کو سالن چاول پا کے خود دے ایڈا نیک آدمی، اور انہیں مینوں حیران کر اللہ دی عمر چ برکت پائے، اللہ دے علم چ برکت پائے، اچھی آمین آ۔ میں نے کہا حضرت جدوں دی ہوش سنبھالی ہے نا، میرا اللہ شاہد ہے اج تک میری تہجد نہیں گئی۔ میں نے کہا سروس پوری ہو چلی ہے، میں باوضو مسجد کھڑا، میں اللہ کی قسم ہے 1 روپیہ میری زندگی کبھی حرام دا نہیں آیا۔ انہیں پتا سن کے مصیبتیں کلو کیوں کرے، ایڈے پیارے بھی آئے، ایڈے چنگے بھی آئے، ایڈے اچھے بھی آئے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کھانا اچھا ہوئے جتھے غریب لوگاں نو بٹھایا جائے، ماڑیاں نو بٹھا کے کھلایا جائے، پیاریاں نو بٹھا کے کھلایا جائے۔ اے پہلے رمضان دی گل ہے، لاہور اندر سحری دے وقت ساڈے بڑے پیارے خطیب نے پروفیسر حافظ عبدالرحمان مکی صاحب، انہاں اپنے ہاتھ نال سالن تے روٹیاں لوگاں نو سحری کروائی، آپ سالن تقسیم کیتے ہیں۔ وقت دے بہت بڑے محدث نے، میرے پیارے استاد جی نے علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ بچیاں کو افطاری دے ٹائم آپ کھانا دے رہے سن، انج بھی پیار کیتا کر، دین دے طالب علماں نال محبت کریا کر، غریباں بندیاں دی سحری افطاری کروایا کر۔ عمل قابل قبول ہوئی ہے جڑا نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دے مطابق ہوئے۔ روزے آ جاتے نبی پاک علیہ السلام کھجوراں لے لیندے، دودھ مل جاتا تے لے لیندے، نیندے پانی لے کے اپنے صحابہ دے وچ بیٹھ کے افطاری کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں دے درمیان جتھے غریب بیٹھے نے اوتھے پوری کائنات دا راہبر بھی بیٹھا ہے، افطاری بھی اوتھے تے سحری بھی۔ غریباں نال بیٹھ کے کھانا ہے بھی سنت، اور ادا اجر بڑا ہے، یہ ثواب بڑا ہے۔ اللہ کتاب و سنت کا پابند بنائے، دین اسلام کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔